ہر امام معصوم کو اللہ نے بتایا ہے کہ تمہاری امامت کیسے چلے گی. اللہ کی طرف سے احکامات نازل ہوئے ہیں. 12 دستاویزات نبی مکرم کے حوالے کی تھی جبریل امین نے نبی کی رحلت کے موقع پر. مہر لگی ہوئی، سیل لگی ہوئی، اور فرمایا تھا یہ 12 کی 12 علی کو دے دیں. مولا علی نے اپنی کھولی، امام حسن نے اپنی کھولی، امام حسین کا دور آیا انہوں نے اپنی کھولی، اور اس طرح ہر امام نے اپنے اپنے احکامات کو کھولا جو اللہ نے ان کے لیے بھیجے تھے. اور اس میں سب لکھا ہوا تھا کہ اے محمد باقر تمہاری امامت کیسے چلے گی، اے جعفر صادق تمہارے دور میں کیا ہوگا، تمہیں کیا کرنا ہے، اس کا حل کیا ہے، اس کو کیسے آگے بڑھاؤ گے، اس مسئلے کو کیسے حل کرو گے. اللہ کی طرف سے معمور ہستیاں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم ان کے اوپر وحی کرتے ہیں. اور وحی کا ایک حصہ یہ ہے کہ اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، انہیں نماز قائم کرنی ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے. آپ یہ دونوں مسئلوں پہ غور فرمائیں. نماز کی اطاعت، اللہ کا بندے کے ساتھ تعلق. نماز کا قیام اللہ کا بندے کے ساتھ تعلق، اور زکوٰۃ کی ادائیگی بندے کا بندے کے ساتھ تعلق. یعنی اللہ اور بندے میں جتنا محکم تعلق ہے، اللہ چاہتا یہ ہے کہ بندوں میں بندوں کے ساتھ بھی ایسا ہی تعلق ہو. وہ اپنی عبادت کے ساتھ، اگرچہ ترجیح اس کو ہے، اولویت اسے حاصل ہے، پہلے وہ جو بیان ہو رہا ہے اقامت صلاۃ پہلے ہے، اطاعت زکوٰۃ بعد میں ہے. ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد. اولویت رکھتی ہے اقامت صلاۃ، نماز کی ادائیگی، نماز کا قیام زکوٰۃ کی ادائیگی سے پہلے بیان ہو رہا ہے. ایک صلوات اور پڑھے نبی اور آل نبی پر. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے انہیں نیک کاموں کی وحی کی ہے. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور ہم نے نماز کے قیام کی وحی کی ہے. وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے زکوٰۃ کی ادائیگی کی وحی کی ہے. دیکھیں یہاں پر نماز کی ادائیگی کو پروردگار عالم نے پہلے بیان کیا ہے، عبادت پروردگار. اس کے علاوہ اللہ کی بندگی کے ساتھ اگر زکوٰۃ ادا ہوگی تو زکوٰۃ ہوگی نا، ورنہ وہ کچھ بھی ہوگا، بہت سارے عنوان ہوں گے اس کے، مگر زکوٰۃ کی ادائیگی عبادت الہی کے سائے میں ہو. زکوٰۃ سے مراد یہاں مطلقاً صدقات مراد ہیں، نیکی، مالی نیکیاں. جی مفتی جعفر حسین اللہ مقامہ نے جو زکوٰۃ کی تحریک چلائی تھی، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ شیعوں کو زکوٰۃ دینا ہی نہیں ہے، شیعہ زکوٰۃ دیں گے ہی نہیں، شیعوں پر زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہے، یہ ہرگز نہیں تھا. بینکوں کو نہیں دیں گے ہم، حکومت کو، ریاست کو نہیں دیں گے ہم، بینکوں کو نہیں دیں گے زکوٰۃ. زکوٰۃ تھوڑی معاف ہو گئی، مفتی صاحب کیسے معاف کروا دیتے؟ اللہ کا حکم کیسے مفتی صاحب معاف کرا دیں؟ شریعت کو کیسے مفتی صاحب معاف کروا دیں گے؟ انہوں نے تحریک چلائی تھی 86 میں، تحریک چلائی تھی انہوں نے کہ بینکوں کو نہیں دیں گے زکوٰۃ. جیسے پھر وہ فارم وام، وہ آپ کو تو بہت سب پاکستان میں اس بنیاد پہ تو ایک بڑی تعداد میں ریکارڈ میں شیعوں کی اکثریت ہو گئی، وہ سب نے وہ فارم بھرنا شروع کر دیے کہ جی ہم بھی شیعہ ہیں زکوٰۃ معاف کروانے کے لیے. جی تو 90% جو ہے وہ بینکوں کے ریکارڈ میں پاکستان میں شیعہ رہتا ہے. ایک صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. تو وہ زکوٰۃ کی معافی نہیں تھی. بہت واضح بات ہے، شمسی بھائی آئیے گا، بہت واضح بات ہے کہ یہاں کون کہتا ہے بھائی شیعہ زکوٰۃ نہیں دیتے؟ آیا ہوا ہے بہت کچھ. وہ ہمارا بھائی ظفر عباس JDC والے، تو وہ جب ماہ رمضان میں ذرا شور زیادہ مچتا ہے کہ انہیں زکوٰۃ مت دینا، شیعہ تو زکوٰۃ کا قائل ہی نہیں ہے، شیعہ تو زکوٰۃ ہی نہیں دیتا، انہیں زکوٰۃ مت دینا. شیعہ تو زکوٰۃ لے کے پھر وہ لگتے ہیں کہ اس کے پیچھے فلاں ہے، یہ اس زکوٰۃ کے پیسوں سے یہ کریں گے وہ کریں گے. تو میں انہیں بھی جواب دے رہا ہوں، اور ان کی طرف سے اگر کسی ہمارے عزیز کے ذہن میں کوئی شبہ آ گیا ہوگا تو اس کو بھی جواب دے رہا ہوں. تو پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ہاں زکوٰۃ، نماز، روزہ، حج ایک ایک بچے کو یاد ہے. فروعات دین میں چوتھا فرض، چوتھا واجب، نماز، روزہ، حج کے بعد
زکات ہمارے یہاں واجبات میں سے ہے زکات، مگر زکات جو قرآن میں بیان ہوئی ہے زکات، توجہ چاہوں گا، وہ مطلق تزکیہ زکات، مزکا پاک کرنے کے معنی میں۔ جانور کو آپ جب ذبح کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں یہ مزکا ہو گیا، آپ کہتے ہیں پاک ہو گیا اب اس کا گوشت، اب یہ گوشت حلال ہو گیا، پاک ہو گیا، کھانے کے قابل ہو گیا، صحیح ہے جی۔ تزکیہ کہتے ہیں اپنے، کیا بھائی؟ تزکیہ نفس یعنی اپنے آپ کو پاک کرنا۔ ماہ رمضان میں کیا ہو رہا ہے؟ تزکیہ نفس ہو رہا ہے۔ فلاں جگہ درس میں گئے ہیں، فلاں جگہ مثال کے طور پر کوئی عبادت انجام دیے، کیوں کر رہے ہیں؟ تزکیہ نفس، تزکیہ، مزکا، زکات ایک ہی خاندان کے الفاظ ہیں۔ زکات یعنی مال کو پاک بنانا۔ اب یہ مال کو پاک بنانا واجب ہے 10 چیزوں پر اور مستحب ہے ہر چیز پر۔ قرآن مجید میں اقیم الصلاۃ وآتوا الزکات، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکات، بار بار جو نماز کے ساتھ زکات کا ذکر ہے، وہ زکات ان 10 چیزوں پر نہیں ہے، وہ زکات مطلقاً صدقہ ہے، جو آتے جاتے آپ پیسہ دیتے ہیں، جو آتے جاتے آپ فقیروں کو دیتے ہیں، آتے جاتے آپ کسی کو نواز رہے ہوتے ہیں، وہ مراد ہے۔ یعنی اپنے مال کو مسلسل خرچ کرتے رہو۔ نماز روزانہ پڑھنا واجب ہے تو روزانہ کم سے کم 10-20 روپے بھی تو نکالو، تمہاری جتنی استطاعت ہے اتنا تو نکالو۔ وہ مطلق مال کا خرچ کرنا، مطلقاً مال کا خرچ کرنا، اسے زکات کہا جاتا ہے۔ دلیل دے دوں؟ دلیل یہ ہے کہ علی مولا نے جو حالت رکوع میں زکات دی ہے، وہ ان 10 چیزوں میں سے نہیں تھی، فقیر کو نوازنا تھا۔ اور قرآن پکار کے کہہ رہا ہے وَهُمْ رَاكِعُونَ، صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا ولی اللہ، تمہارا ولی اللہ کا رسول، تمہارا ولی وہ جو صاحب ایمان ہے، جو نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکات دیتا ہے۔ حالت رکوع میں مولا علی نے جانوروں پر، گندم پر اور کھجور پر اور کشمش پر اور سونے اور چاندی کے اوپر زکات نہیں دی تھی، وہ 10 چیزوں والی زکات واجب زکات ہے۔ لیکن ہر صدقے کو زکات کہتے ہیں، لہذا شیعہ زکات دیتا ہے، شیعہ زکات دیتے ہیں جی، شیعہ زکات دیتے ہیں اور ایسی دیتے ہیں کہ جس کی میں آپ کو ایک خوبصورت مثال دوں۔ یعنی روزانہ کچھ نہ کچھ نیکی کے کام، مالی نیکی کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ایک خوبصورت مثال۔ مجھے پاکستان میں کوئی شیعہ یتیم خانہ یا تو ملا نہیں یا کامیاب نہیں ملا۔ یہ ہماری قوم کی خوبی ہے، یہ ہماری قوم کی خوبی ہے۔ یا شیعوں میں یتیم خانہ نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا ہے تو ناکام ہوتا ہے، اس لیے کہ شیعہ کسی یتیم کو بے سرپرست رہنے نہیں دیتا، عزیز و اقارب ہی پال لیتے ہیں، خاندان قبیلے کے لوگ ہی اس یتیم کی سرپرستی کرتے ہیں۔ اس سے اچھی مثال زکات کی اور کیا ہوگی؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ خوبی ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے ہمارے یہاں یتیم خانے نہیں ہوتے۔ میں نے کہا بھائی یہ کوئی اچھی بات ہے کہ ہمارے یہاں یتیم خانے ہوں؟ یہ تو خوبی ہے ہماری قوم کی، یہ تو اچھائی ہے ہماری قوم کی کہ ہمارے یہاں یتیم خانے نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ یتیم نہیں ہوتے کیا؟ یتیم تو ہوتے ہیں، یتیم خانے نہیں ہوتے۔ یتیم ہوتے ہیں، چچا پالتا ہے، ماموں پالتا ہے، عزیز و اقارب پالتے ہیں، رشتہ دار پالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنے بچے کو اس کے ساتھ ہمارا بھی تو کوئی تعلق ہے، ہم اسے کیسے کسی ایسی جگہ پر جمع کرا دیں کہ جہاں پر یہ عنوان ہو کے صاحب یہ یتیم خانہ ہے۔ یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی ایک بہترین قسم ہے۔ شان سے مدرسے ہیں، شان سے مسجدیں ہیں، شان سے امام بارگاہ ہیں۔ ہمارے ہاں الحمدللہ کوئی 27-28 تو کراچی کے اندر ادارے ہیں جو مساکین اور نادار لوگوں کو تعاون کر رہے ہوتے ہیں، مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ پورے ملک میں صحیح ہے۔